بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے شعراء تھے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت نہیں فرمائی، تو مدینہ شریف کے کچھ لوگوں نے مکہ جا کر کے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل تھے۔ آج کی حدیث پاک ان کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی جو ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی سلا پہاڑی کے اوپر۔ تو ان کی لونڈی نے دیکھا کہ ایک بکری جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، مرنے والی ہے، تو اسے اور کوئی چیز نہ ملی تو اس نے ایک پتھر لیا اور پتھر سے کیسے بھی کر کے اس بکری کو ذبح کر لیا۔ تو اس کے بعد وہ بکری کو ذبح کر کے واپس جب گھر لے آئی تو یہ بات جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس وقت تک اس بکری کا گوشت نہیں کھانا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حکم نہ پوچھ لوں۔ اور پھر آپ نے خود جا کر کے یا کسی کو بھیج کر کے حضور نبی رحمت علیہ السلام سے اس کے متعلق حکم دریافت فرمایا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے اس بکری کو کھانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں بات معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس قدر محتاط ہو کر زندگی گزارا کرتے، خصوصاً حلال اور حرام کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس شعبے کے اندر کہ کہیں یہ بکری غلط طریقے سے نہ ذبح کی گئی ہو اور حرام کے اندر نہ داخل کی گئی ہو، انہوں نے اپنے تمام گھر والوں کو کھانے سے روک دیا۔ کہا کہ جب تک میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لوں یا کسی کو بھیج کے حضور سے نہ دریافت کروا لوں، اس وقت تک تم نے اس میں سے کچھ نہیں کھانا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس بکری کو، اس کا گوشت جو ہے وہ تناول کیا۔ یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ہڈی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا، دانتوں کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر کوئی دھاری دار چیز ہے جس سے خون بہہ جائے تو اس کے ساتھ ذبح کر لینا یہ جائز ہے۔ تو اب ہمارے لیے جو اس حدیث مبارکہ میں غور طلب بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کام کر گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کہیں سے سن لیں کہ یہ کام خلاف شرع ہے تو پھر ہم مولویوں کے پاس، علماء کے پاس دوڑنا شروع کرتے ہیں۔
جبکہ اس سے پہلے ہمیں بالکل توجہ نہیں ہوتی اس بات کی طرف کہ آیا ہم حرام کام کا ارتکاب کرنے لگے ہیں یا حلال کا کرنے لگے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو پہلے وہ کام کر گزرتے ہیں، بعد میں پھر کبھی کوئی اور توجہ دلائے تو پھر ہم علماء کے پاس دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا میں نے کر لیا ہے، اب بتائیں کیا حل ہے۔ کہ کام کر گزرنے کے بعد تو حل نہیں ہوتا نا، کام کر گزرنے کے بعد تو اب یا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ آپ کے پیٹے پڑ گیا، یا یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر معاملات کے اندر پہلے ہی علماء کی رہنمائی لے لینی چاہیے، تاکہ ہم بعد کی سزا سے بچ سکیں، بعد کے ہم اس گناہ سے بچ سکیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام تر معاملات کے اندر، تمام تر معمولات کے اندر دینی رہنمائی علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کے حدیث پاک میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت فرمایا، پوچھا، مسئلہ طلب کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے بکری کے کھانے کی اجازت انہوں نے گھر والوں کی دی، اس سے پہلے انہوں نے روک دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دینی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، تمام تر روزمرہ کے جتنے بھی معمولات اور معاملات ہیں ان میں اللہ رب العزت ہمیں علماء کے ذریعے دینی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے اور گناہوں کی نحوستوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔